بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں. سو فرینڈس، ایزی ایجوکیشن اکیڈمی کی طرف سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں انشاءاللہ العزیز. ان دس ویڈیو وی ول ڈسکس ملٹی آنسر فار دی پوئم آفٹر ایپل پیکنگ ریٹن بائی رابرٹ فراس. تو اس سے پہلے والی جو ویڈیو ہے اس میں نے آپ کے ساتھ اس پوئم کے حوالے سے اس کی ایکسپلینیشن، اس کی ٹرانسلیشن، کچھ ملٹی میٹیریل اور کچھ کیوٹیشن آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. یقیناً وہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، اگر نہیں دیکھی تو پہلے اس کو واچ کریں اینڈ دین اس ویڈیو کو واچ کریں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اس سے جو ہے وہ فائدہ حاصل ہو سکے اور آپ کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ مس نہ ہو پائیں. سو اگر آپ ماڈرن ایسے شارٹ سٹوری یا کسی طرح سے بھی کچھ بھی نوٹس ADP BSc اینڈ BA کی انگلش کے حوالے سے دیکھنا چاہتے ہیں، کافی ہیلپ فل، کافی یوزفل نوٹس ہیں. آپ انہیں ایک دفعہ لازمی سے چیک کریں. آپ 2-3 ویڈیوز لازمی سے دیکھیں اور انشاءاللہ العزیز وہ آپ کو ضرور پسند آئیں گے. آپ کے لیے وہ کافی ہیلپ فل ہوں گے. اگر آپ اپنا رٹا کم کرنا چاہتے ہیں تو لازمی سے انہیں واچ کریں. سو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن ہے اسے لازمی سے پریس کر لیں. فرسٹ موسٹ امپورٹنٹ کوسچن ہے جی. سب سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرتا ہوں، ادروائز جو ہے وہ آپ خود بھی انہیں جو ہے پاسٹ پیپرز وغیرہ کو چیک کیجئے گا اور کچھ ایکسپرٹ سے جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کیجئے گا. بٹ کوئی بھی کوسچن اگر اس پوئم کے ریلیٹڈ آتا ہے تو جو ملٹی آنسر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، آپ سمپلی اسے جو ہے وداؤٹ اینی مسٹیک اگر آپ لکھتے ہیں تو آپ یقین کیجئے، آئی کین گارنٹی یو کہ آپ اچھے مارکس جو ہے وہ لازمی سے گین کریں گے. پیپر سیٹر اگر آپ اچھا لکھتے ہیں تو پیپر سیٹر آپ کو، پیپر چیکر جو ہے وہ آپ کو اچھے مارکس دینے پہ مجبور ہوگا. فرسٹ جو ہے کوسچن ہے، وٹ سیملیرٹی ڈز رابرٹ فراسٹ وانٹ ٹو ڈسکور ان وڈچکس سلیپ اینڈ ہز اون. کہ ایک نیند جو ہے وڈچک کی ہے اور دوسری اس کی اپنی ہے، پوئٹ کی. تو کہتے ہیں کہ جو پوئٹ ہے رابرٹ فراسٹ اس کا نام ہے، وہ اپنی اور اس وڈچک کی نیند میں جو ہے کس قسم کی یکسانیت، کس قسم کی سملیرٹی تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، کس قسم کی سملیرٹی تلاش کرنا چاہتا ہے. سیکنڈ کوسچن ہے جی، وٹ ڈز دی ایمپٹی بیرل سگنیفائی. کہ جو ایمپٹی بیرل کا اس میں ذکر کرتا ہے، جس کو وہ کہتا ہے کہ آئی ڈیڈنٹ فل، کہ میں اس کو ابھی تک فل نہیں کر پایا. یہ کس چیز کو سگنیفائی کرتا ہے، یہ کس چیز کی نشاندہی کرتا ہے، یہ کس چیز کو سمبلائز کرتا ہے. سو نیکسٹ ہے، وٹ ڈز دی پوئٹ مین بائی ہیومن سلیپ. کہ دو طرح کی سلیپ کا وہ اس پوئم کے حوالے سے جو ہے دو طرح کی سلیپ کو ذکر کرتا ہے، ایک وڈچک کی اینڈ دوسری جو ہے وہ ہیومن سلیپ. سو کوسچن یہ ہے کہ جو شاعر ہے وہ ہیومن سلیپ سے کیا مین لیتا ہے، کیا مراد ہے اس کی ہیومن سلیپ سے. اگر ہیومن سلیپ یہی ہے جو عام طور پہ سلیپنگ ہوتی ہے تو وڈ چک جو ہے اس کی سلیپنگ کون سی ہے، یا پھر جو ہے یہ اس پوئم کے حوالے سے یہ دونوں سلیپنگ کون سی جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ مین لیے گئے ہیں، کون سی مراد لی گئی ہے. دی نیکسٹ کوسچن از، وٹ ڈز دی سلیپ آف دی فارمر انڈیکیٹ. کہ اس کی نیند جو ہے وہ کس چیز کو انڈیکیٹ کرتی ہے، کس چیز کی نشاندہی کرتی ہے، کس چیز کی طرف توجہ دلاتی ہے. تو فرینڈس یہ تھے کچھ امپورٹنٹ کوسچن، بٹ آپ خود بھی پاسٹ پیپرز کو چیک کیجئے گا. لیکن کوئی بھی کوسچن آتا ہے آپ نے سمپلی اس ملٹی آنسر کو لکھنا ہے. میں آپ کے سامنے اس کی ٹرانسلیشن بھی کرتا ہوں اینڈ ہم اس کا انشاءاللہ العزیز جو ہے اسے ریڈ بھی کریں گے فولی، تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے. اسے اچھے سے صرف رٹا نہیں آپ نے لگانا، بلکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کس لائن کے کیا میننگ ہے، تاکہ اگر آپ کسی لائن کے آگے اپنی ایک لائن بھی لکھنا چاہیں تو یہ آپ کو اور زیادہ اچھے مارکس لینے کی جو ہے گارنٹی ہے ایک قسم کی. اگر آپ کسی لائن کے فار ایگزامپل یہاں پہ لکھا ہوا ہے بٹ دیر آر 2 tragedies in life، ٹھیک ہے، آپ ان ٹریجڈی فرسٹ لکھ کے پہلی کو ذکر کر سکتے ہیں، سیکنڈ لکھ کے اس کو ذکر کر سکتے ہیں، پھر اس کی ڈیٹیل اپنے سے اگر آپ لکھیں. لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے، ٹینسز کی کوئی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے، اسپیلنگ کی کوئی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے. اگر اس طرح سے آپ کرتے ہیں تو آپ یقین کیجئے آپ بہت اچھے مارکس لے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو اسے سمپلی ایز اٹ از لکھیے گا، لیکن مسٹیک نہ کیجیے گا. اگر مسٹیک کریں گے تو پھر آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں، یا پھر یہ آپ کی قسمت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر تو پیپر چیکر کا موڈ ٹھیک ہوا تو پھر آپ کے وارے نہیں آ رہے ہیں، ادروائز میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ڈیزائر از دی ویری ایسنس آف مین. کہ خواہش انسان کی روح ہے. مثلاً کہ جو خواہش ہے یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسان کا جوہر ہے، اور جوہر وہ چیز ہوتا ہے جو ہر انسان میں موجود ہوتا ہے، اور اگر وہ نہ ہو تو انسان یا تو ہوتا نہیں یا پھر وہ انکمپلیٹ ہوتا ہے، یعنی نامکمل ہوتا ہے. یعنی اتنی ضروری ہے خواہش جو مین ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ
ہی ہیز اے ڈیزائر, بہت ساری بھی رکھ سکتا ہے لیکن ڈیزائر اس میں لازمی ہوگی. بٹ دیر آر ٹو ٹریجڈیز ان لائف, لیکن خواہش تو وہ رکھتا ہے لیکن زندگی میں دو قسم کے المیے بھی سامنے آتے ہیں, دیکھنے کو ملتے ہیں. ون از ٹو لوز یور ہارٹس ڈیزائر, ایک آپ اپنے دل کی خواہش کو کھو دینا, ٹھیک ہے جی. دی ادر از ٹو گین اٹ, ایک دو طرح کے المیے ہیں, دو طرح کے دکھ ہیں, ٹھیک ہے جی. ایک اپنی خواہش کو پا لینا, دلی خواہش کو, دوسرا اپنی خواہش کو کھو دینا. یہ دونوں المیے ہیں, اگر آپ حاصل کر لیتے ہیں وہ خواہش کو پورا کر لیں, یہ بھی المیہ ہے. اگر آپ نہیں پاتے, اس کو لوز کرتے ہیں, کھو دیتے ہیں, یہ بھی ایک قسم کا جو ہے وہ المیہ ہے. ان دس پوئم دی پوئٹ پوائنٹس آؤٹ دیٹ, اس نظم میں جو شاعر ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے لیونگ از این النس ٹو وچ سلیپ پرووائڈز ریلیف, کہ زندگی ایک بیماری ہے جسے نیند, ٹھیک ہے. اب اس نیند کو اگر لیونگ کے یعنی کہ اس کے مقابلے میں اگر سلیپ آ رہا ہے تو سلیپ سے مین آپ ڈیتھ لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. یعنی کہ زندگی ایک ایسی بیماری ہے جس کو نیند ریلیف, چھٹی, آرام مہیا کرتی ہے, ٹھیک ہے جی. تو پھر وہ نیند کون سی ہو سکتی ہے, اس سے جو ہے وہ ڈیتھ آپ جو ہے اس سے مراد لے سکتے ہیں. ادروائز اگر آپ یہ کہیں کہ جس طرح ایک زندگی, مصروفیت والی زندگی جو ہے, سٹریس والی زندگی, ذہنی دباؤ والی زندگی, یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کو عام نیند جو ہے, جسے نیند ہم کہتے ہیں, ٹھیک, وہ اس کو ریلیف مہیا کرتی ہے. دونوں آپ میننگ یہاں سے لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اٹ از جسٹ اے پین کلر, کہ یہ نیند جو ہے, یہ اب اس سے میننگ آپ موت لیں یا اس سے میننگ آپ جو نیند ہے اسے لیں, یہ پین کلر ہے, ٹھیک ہے جی. اگر آپ لائف کو پین سمجھ رہے ہیں تو ڈیتھ آپ کے لیے پین کلر ہے. اگر آپ جو ہے سلیپ لیس ہیں, یعنی کہ آپ جاگے ہوئے ہیں, جاگنے کی حالت میں آپ کافی زیادہ جو ہے دباؤ کا, کافی زیادہ پریشانی کا, الجھن کا شکار ہیں, تو آپ کو اس وقت میں نیند آنا, یہ آپ کے لیے اس الجھن کو پین کا نام دے لیجئے, تو یہ نیند آپ کے لیے جو ہے پین کلر کے طور پہ کام کرے گی. دی ریمیڈی از ڈیتھ, تو یقیناً جیسے کہ میں نے آپ کو کہا اس لیونگ سے مراد زندگی ہے اور اس نیند سے مراد موت ہے, تو کہا کیا جا رہا ہے, دی ریمیڈی از ڈیتھ. پھر ایسی زندگی جو کہ ایک بیماری ہے جس کو نیند ریلیف دیتی ہے, ٹھیک ہے جی, تو پھر یہ نیند ہی یعنی موت ہی یعنی ڈیتھ ہی اس کا جو ہے وہ چارہ ہے, یعنی اس کی ریمیڈی ہے. نیکسٹ ہے جی, دی ایمپٹی بیرل سگنیفائز, یہ بھی کوشچن تھا. دی ایمپٹی بیرل سگنیفائز دی مینز لسٹی اسکل. اچھا جی, لسٹ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, یہ جو ہے وہ خواہش ہے, ٹھیک ہے جی. تو ایک خالی جو بیرل ہے, یعنی کہ وہ جو خالی ڈرم جو ذکر کیا جاتا ہے اس پوائم میں, یہ نشاندہی کرتا ہے انسان کی اس شدید قسم کی خواہش کی, یعنی کہ لسٹی اسکل, جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شہوانی ذہنیت جو ہے, انسان کی شہوانی ذہنیت کو یہ سگنیفائی کرتا ہے. وچ اے مین کی ناٹ فلفل ان ہز ہول لائف. میں نے اس کے میننگ آپ کو پیچھے بھی بتائے تھے کہ یہ ایسی خواہش ہے کہ ایک انسان اس کو پوری زندگی میں فلفل یعنی پورا نہیں کر پاتا, اگرچہ وہ جتنا مرضی بھی اس کو پورا کرنا چاہے. سو دی ایپل پکر از ڈیڈ, وہ مر چکا ہے, مردہ ہے, یعنی تھکا ہوا ہے. کیوں مر چکا ہے؟ ٹائرڈ بائی دس ایکٹیویٹی آف ڈیزائر پکنگ. اس کی خواہش کیا تھی؟ ایپل پکنگ. یہ اس کی خواہش تھی, یعنی یہ اس کا پسندیدہ کام تھا, لیکن اب وہ اپنی اس خواہش سے, اپنی اس مقصد سے, اپنے اس جو ہے پسندیدہ کام سے اور اس سرگرمی سے تھک چکا ہے, اور ایسے ہی سمجھے کہ وہ تھک چکا ہے اور مر چکا ہے, ٹھیک ہے جی. لائک لائٹس آؤٹ, یہ پوئم جو ہے پیچھے اس سے پہلے آپ نے سن لی ہوگی. لائٹس آؤٹ, اس پوئم کی طرح دی پوئٹ شوز, وہ ظاہر کرتا ہے شاعر, دیٹ سلیپ از اونلی ریلیف فار دی ایگزاسٹڈ ایپل پکر, کہ نیند ہی صرف تھکے ہوئے سیب چننے والوں کے لیے آرام کا باعث ہے. وڈچکس سلیپ از اے سمبل آف لانگ سلیپ ایز ویل ایز ڈیتھ, کہ وڈچک کی جو نیند ہے وہ ایک لمبی نیند اور اس کے ساتھ ساتھ موت کا نشان ہے, یا اس کی نشاندہی کرتی ہے, ٹھیک ہے جی. سو دی ایپل پکر ڈز ناٹ ناؤ ویدر ہی از ہیونگ اے نارمل ہیومن سلیپ اور دیٹ آف وڈچکس, ٹھیک ہے جی, وچ ہیبرنیٹس ان ونٹر. کہ کہتے ہیں کہ اب ایپل پکر جو ہے اس کو نہیں پتا
کہ اس کی نیند کیسی ہے، کہ اس کی نیند جو ہے وہ ایک نارمل انسانوں کی سی نیند ہے یا پھر وہ وڈ چکس جیسی وہ نیند ہے جو اس کو سردی کے اندر بے حس و حرکت بنا دیتی ہے. ان دس سمبولک پوئم، اس علاماتی پوئم میں، نظم میں، دی ورلڈ آف ریئلٹی اینڈ ڈریمز از اسٹرینجلی انٹرمنگلڈ، کہ اس میں حقیقی دنیا اور خوابوں کی دنیا کو ایک طرح سے ملا دیا گیا، مخلوط کر دیا گیا. دیئر سلور اینڈ گولڈن ایپلس آر ایکچولی ڈیزائرز آف مورٹل مین، کہ یہاں پر ایک فنا ہونے والے انسان کی جو ہے خواہشیں ہیں. کیا چیز؟ چاندی اور سنہری سیب جو ہیں، یہ بیسیکلی یا ایکچولی در حقیقت یہ ایک ختم ہونے والے انسان کی خواہشیں ہیں. اینڈ دیز آر انلمیٹڈ اینڈ ایگزاسٹنگ، ٹھیک ہے جی، کہ یہ جو ہیں یہ لامحدود ہیں اور تھکا دینے والے خواہشیں ہیں. ٹھیک ہے جی. سو سلیپ آپ کہہ سکتے ہیں، یہ جس طرح کا آپ کا کوشچن ہوگا آپ پہلے کوشچن کی نیچر کو سمجھیے گا. ٹھیک ہے. سلیپ از اے ڈیلائٹ فل ہائیڈنگ پلیس فار ویئری مین، یا پھر ڈیتھ از اے ڈیلائٹ فل ہائیڈنگ پلیس فار ویئری مین، کہ نیند یا پھر موت یہ تھکے ماندے انسانوں کے لیے چھپ کر بیٹھنے کی بہت اچھی جگہ ہے. سو یہ تھا ملٹی آنسر، اسے اچھے سے پریپیئر کریں، آپ کے لیے یہ کافی سارا ہیلپ فل ہے. اگر آپ اس کو مسٹیک کے وداؤٹ 4 سے 5 دفعہ آپ اس کو لکھ کے یاد کرتے ہیں، ریویژن کرتے ہیں، پیپر میں اپیئر ہوتے ہیں، وداؤٹ اینی مسٹیک لکھتے ہیں، تو یقین کیجیے آپ کے اچھے مارکس آپ کو لازمی ملیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ٹیک ویل کیئر آف یور سیلف. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.